ناظرین السلام علیکم. اور آج کل سارے پاکستان میں یہی موضوع چل رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے. پرویز الہی کی حکومت رہ رہی ہے. پی ڈی ایم کا کیا بنے گا اور تحریک انصاف کا کیا بنے گا. لیکن اس کے اوپر سب سے اچھا تبصرہ جو ہے نا وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے جناب. یہ گل ہے کہ پرویز الہی تھوڑا سا زور لائے نا تو 4-5 مہینے کٹ جائے گا. باقی دوسری ٹوٹی چھوٹی کھاؤ مٹی چھٹی پاؤ. تو یہ ان کا تبصرہ ہے اور اس سے زیادہ مکمل تبصرہ ہو نہیں سکتا. یعنی پرویز الہی تھوڑا سا زور لگائیں تو 3-4 مہینے نکال دیں گے. وہ انہوں نے کہا نا کہ پنجاب سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو ایک خبر ابھی بھی یہ آئی ہے کہ نواز لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی. اچھا ویسے جو سپریم کورٹ نے عطاب بندیال نے جو بڑا تاریخی فیصلہ دیا, جو پہلے اس کے کانشنس نے ایک غلط فیصلہ دیا تھا, تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میرے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ زیادہ صحیح ہے کہ نہ ووٹ گنا جائے گا اور پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا, پارٹی بھی نہیں. تو وہ جو پہلے پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ تھا, پھر وہ پارٹی لیڈر کا فیصلہ آ گیا, پھر وہ پارٹی کا فیصلہ آ گیا. مطلب ایک گنجلک کا ہے, ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس فیصلے کی. تو وہ کیسے ہوگا؟ پہلے وہ بڑی صاف سی بات ہے. پہلے جناب پارٹی لیڈر کا فیصلہ امپورٹنٹ تھا, پھر پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ امپورٹنٹ ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ ضمیر شمیر کا فیصلہ امپورٹنٹ ہو گیا. تو وہ ضمیر والا جو فیصلہ ہوگا نا وہ اب مانا نہیں جائے گا, وہ کاؤنٹ نہیں ہونا ہے. تو کل اگر یہ جمع کروا دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو بندہ اگینسٹ ووٹ دینا چاہتا ہے وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, تو پھر کامیاب کیوں ہوئے گی؟ اصل میں وہ جو فیصلہ ہے نا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تو کہنا ہی چاہیے. وہ فیصلہ اتنا برا ہے کہ اس سے کہنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تاریکی میں. اور اس تاریکی میں جو فیصلہ ہوا اس کے اندر ظاہر ہے بہت اس کے عجیب و غریب, مطلب وہ ضمیر کا فیصلہ اس طرح ہوا ہے کہ کبھی ضمیر پوری قوت سے ادھر گھومنا شروع کر دیتا ہے, پھر ادھر اس ضمیر کو کوئی فون آتا ہے ضمیر ادھر گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ضمیر جو ہے نا وہ بڑا آوارہ گرد ہے, گھومتا ہی رہتا ہے, وہ ٹکا کے کہیں بیٹھتا نہیں ہے. ہاں لیکن اب جن کی وجہ سے آوارہ گرد ہے ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا, چلو جی چھڑو مٹی چھڑی. وہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے؟ اچھا یہ ہے کہ جو عدم اعتماد آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. دیکھیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ 180 کے قریب جو ہے ان کے اپنے اراکین ہیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے. اب ان کو بندے تو چاہیے پورے کرنے کے لیے 6 اور. کاف لیگ کے 9 بندے ہیں پرویز الہی کو نکال کے. اگر چودھری شجاعت کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے آپ کو اچھی خبریں آئیں گی اور جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کے ہی کچھ 6-7 اراکین جو ہیں وہ پرویز الہی کے خلاف ووٹ ڈال دیں. اچھا اس میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے, شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ. اور چودھری شجاعت صاحب ہر ملاقات کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی, کوئی اختلاف نہیں ہوا. ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کچھ چپیڑیں تھوڑی مارنی ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو, تو وہ اس میں ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن چودھری شجاعت کا ٹلٹ اس طرف ہے. اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی اختلاف سے نا مجھے نا عمران خان کا بیان یاد آتا ہے کہ کاف لیگ کا اور ہمارا اپنا اپنا موقف ہے جنرل باجوہ پہ. مطلب جنرل باجوہ نہ ہوگا کوئی جمہوریت یا انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ ہوگا جس پہ اپنا اپنا موقف ہے. جنرل باجوہ پہ موقف یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اس میں موقف والی کیا بات آ گئی کہ ان کا اپنا موقف ہے ہمارا اپنا. لیکن آج اس پہ نا وہ جو جیو کی ہے رپورٹر بے نظیر شاہ, انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں جنرل باجوہ میں نے اپنی تقریر میں اس بات کو تسلیم کیا کہ بھئی سیاست میں تو ہم نے مداخلت کی تھی, ایک ہائیبرڈ نظام لے کے آئے اور پھر بعد میں اس کو درست بھی کیا. ایکچولی تو وہ آئین شکنی تھی بہت بڑی جو انہوں نے تقریر میں کہا. اب عمران خان چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ نہیں چاہ رہے کہ فوج کا وقار بلند ہو. عمران خان کہہ رہے ہیں فوج پھر آئین شکنی کریں. اور وہ بعض اوقات کسی کے ٹویٹ میں نا وہی بات جو آپ 75 دفعہ کر چکے ہوتے ہیں وہ کسی کے ٹویٹ میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے. تو عمران خان کی بات آج سمجھ آئیے نا. انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرانے میں پتہ نہیں امریکہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, لیکن جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں. اچھا بیچارے پہلے جنرل باجوہ ذمہ دار نہیں تھے, اچھا اور امریکہ تھی, اب امریکہ ہے یا نہیں, اب جنرل باجوہ آ گیا.
اور آج کہہ رہے تھے کہ جو جنرل باجوہ کے بارے میں کہ ہاں میں جب وہ حکومت میں تھے، جب میں حکومت میں تھا وہ فوج میں، تو میں تو ان کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا کہ کہیں مجھ پہ آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میری حکومت جانے سے 2-3 مہینے پہلے تک اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھا اگر جنرل باجوہ نے آپ کو بے بس کیا ہوتا، اگر جنرل باجوہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے اور جنرل باجوہ ذمہ دار ہے آپ کی حکومت کرانے، تو 3 مہینے پہلے کس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے؟ اچھا یہ عجیب بات کرتے ہیں. عجیب بات تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو بتایا امریکہ کے خلاف حقیقی آزادی کے لیے ڈنڈے لے کے نکل پڑو، اور وہی عمران خان جنرل باجوہ سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھا رہا. نہیں، اب تو وہ کہہ رہا ہے امریکہ پتہ نہیں ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے، تو پھر حقیقی آزادی جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے تیل لینے کے لیے، اور اب وہ جنرل باجوہ مل گئے، ان کے خلاف وہ شروع کریں. کل کو وہ کوئی اور ٹارگٹ ان کو مل جائے گا، اس کو شروع ہو جائیں گے. اور خان صاحب کے فالوور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیچارے لٹ لے کے پہلے امریکہ کے پیچھے پڑے، آزادی لینی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اب وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے یہ کام کیا تھا، پہلے جنرل باجوہ ہمارا باپ تھا، اب جنرل باجوہ ایک شیطان ہے. اور تھوڑے دنوں تک پھر بھی باپ بن سکتا ہے. ہاں، وہ جو نہیں بیچارے جنرل عاصم بنے گا، نہیں ریٹائر ہو گئے باجوہ صاحب، اب دوبارہ نہیں وہ باپ نہیں بن سکتا. اچھا لیکن بھائی کل ایک اور کیس بھی آ رہا ہے نا، کل ایک اور کیس آ رہا ہے، اور اس میں خان صاحب جو ہے. اچھا وہ اس سے پہلے فہد حسین کی بات کر لیتے ہیں. فہد حسین ان کی کہہ رہے تھے، انہوں نے چینل پہ کہہ دیا کہ پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو نواز لیگ سپورٹر نے گالیاں نکالنی شروع کر دی اپنی جماعت. اچھا فہد حسین نے بات کی ہے، جماعت کو گالیاں شروع ہو گئی ہیں. پرویز الہی ان کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، اگر یہ بات ہوگی تو یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہوگی. میاں صاحب جان دیو اقتدار واسطے پرویز الہی والے جائے کل کہنا پیسے کہ نواشی اترے تو ذرا لوڑ اسے سارے بندے پھڑ کے جیل پا دینے نے، تو ایسا نہ کریں. ایک اقتدار کے لیے پرویز الہی جیسے بندے کو کے لیے اب آپ کے پاس نہ جائیں. لیکن نہیں بھائی یہ کریں گے، یہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی غلطی کی ہے، یاد نہیں؟ وہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دیا اور پھر ان کے حق میں مریم نواز نے کیمپین بھی نہیں. وہ دیکھیں وہ بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان کی طرف آئے تھے، انہوں نے مل کے ان کے ساتھ اپنا سارا کریئر داؤ پہ لگا کے حمزہ شباشی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو وہ ان پہ ایک اخلاقی ذمہ داری تھی. لیکن پرویز الہی آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے، آپ کے ساتھ سارے معاملات طے کر کے وہ عمران خان کی طرف گئے، انہوں نے آپ کو ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے. تو اب آپ کو ان کو نہیں لینا چاہیے. اور اس حالات میں بھی جب کہ وہ آپ کے خلاف اتنا بول رہے ہیں، کل بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جب نواز شریف اتریں گے تو ہم نے استقبال نہیں کرنے دینا نواز شریف کو، اور ہم نے سب کو جیل میں ڈال دینا. اس کے بعد تو وہ بنتا نہیں. ہاں آپ کاف لیگ کے لوگ اگر اپنے پارلیمانی لیڈر کے کہنے پہ، جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چودھری شجاع سے لیٹر لکھوا لیں، اب یہ پارلیمانی لیڈر کا لے کے آئیں گے تو سپریم کورٹ نے کہنا نہیں جس کو عمران خان کہے گا صرف وہی ووٹ ڈالے گا، اس کا فیصلہ مانا جائے گا. مجھے لگتا ہے بندیال صاحب کا اب یہ فیصلہ آئے گا. تو اگر کاف لیگ ہوتی ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہے. لیکن فہد حسین کا بیان بڑا عجیب تھا کہ جی وہ ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ اتنی سیاسی خودکشی نہیں کرنی چاہیے ایک اقتدار کے لیے. تھوڑا سا اب آپ سینسیبل ہو جائے اور عوام پہ بھی بھروسہ کریں. لگتا ہے یہ ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں لیکن حالات کافی چینج بھی ہو رہے ہیں. اب ہم چلے جاتے ہیں کل والے کیس. اچھا لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ فہد حسین نے اگر یہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا، ٹویٹ نہیں کیا، کسی پروگرام میں کہا، ہم ٹی وی کے پروگرام میں کہا ہے، تو فہد حسین اس وقت جس پوسٹ پر ہیں وہ اپنے پلے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یقیناً ظاہر ہے انہیں کوئی بریفنگ ملی ہوگی یا انہوں نے کوئی بریفنگ دی ہوگی، کوئی متفقہ فیصلے کے طور پر بات کر سکتے ہیں، تبھی وہ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں. تو اگر یہ نون لیگ نے یہ حرکت کی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، پھر یہ نہ کہیں کہ عوام نکلتے کیوں نہیں ہیں، تو پھر بڑے جوتے پڑیں گے. اور لوگ جو ہے نا پہلے ہی خوش نہیں ہیں، پہلے ہی انہیں یوں لگتا ہے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی جو ہے مہنگائی کا دوز پڑنے لگی ہے ان پہ، اوپر سے پرویز الہی بھی ان کے کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے، تو پھر تو بڑے شرم کی مقام ہے. اب کل والے فیصلے پہ آ جاتے ہیں. جی کل خان صاحب ادھر جائیں تو کھائی اور ادھر جائیں تو تباہی. یعنی وہ جو بیٹی ہے ان کی، جو ناجائز کا لفظ میں مناسب نہیں سمجھتا استعمال کرنے کسی ہیومن بینگ کے بارے میں، لیکن وہ جسے ڈکلیئر نہیں کیا خان صاحب نے اپنی فیملی میں. اچھا اب اگر ان کو وہ مانتے ہیں تو تب بھی پھنستے ہیں، اور نہ مانتے ہیں تو تب بھی پھنستے ہیں.
دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بچی کے اوپر. اس بچی کا پورا حق ہے وہ دنیا میں اگر آئی ہے تو اپنی زندگی کو انجوائے کرے, اپنا کریئر بنائے. لیکن خان صاحب کی حرکت کی وجہ سے وہ بچی جس طرح لوگوں سے گالیاں سن رہی ہوتی ہے, جس طرح وہ اس بچی کی ٹرولنگ ہوتی ہے, کیونکہ خان صاحب نے سیاست ہی ایسی کر دی نا. ہم لوگوں نے بھی بڑی گالیاں کھائی ہیں خان صاحب کے سپورٹر سے. ایون اظہر مشوانی صاحب جو ہیں, ہم تو صاحب کہہ دیتے ہیں, پھر بھی ان کے جو ہیڈ ہے سوشل میڈیا کے, وہ اپنی نظر نگرانی جو ہے وہ ٹرولنگ کرواتے ہیں, اور سارے اسکرین شاٹ بھی نکلے تھے میرے خلاف اور خواتین کے خلاف جو ٹرولنگ انہوں نے کروائی. تو اس کی وجہ سے جو خان صاحب کی سیاست, اس بچی کو بہت کچھ سننا پڑ رہا ہوتا ہے. خان صاحب نے اس کو آن نہیں کیا, لیکن اس بچی نے ان کی وجہ سے بڑا سفر کیا. تو میں تو کہتی ہوں کہ میں تو ایسے کیس کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں, جیسے آج خان صاحب کی کوئی گندی سی آڈیو بھی آ گئی ہے کہ جس میں وہ کسی خاتون کے ساتھ بہت گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے وہ سنی بھی نہیں ہے, ساری ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں. میرا خیال میں جو پرسنل معاملہ آتا ہے ہمیں اس میں چلنا نہیں چاہیے یہ, لیکن پرسنل معاملہ اس لیے نہیں رہا کہ خان صاحب نے کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے امریکن عدالت میں, جس میں اپنا اس کو گارڈین شو کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہوگا خان صاحب کے لیے, کہ آپ نے گارڈین کا جب دیا 2004 میں دیا تھا انہوں نے, خان صاحب نے, اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا میں کبھی ملک کا وزیر اعظم بھی بن جاؤں گا. تو وہ ان کے لیے اس وجہ سے ان کے لیے وہ مسئلہ بنے گا. باقی خان صاحب اگر جو جیسے خان صاحب کی بیوی کی آڈیو آئی ہے توشہ خانہ والی, وہ بالکل ٹھیک آئی ہے. سائفر والی آئی ہیں وہ بالکل ٹھیک آئی ہے, کیونکہ وہ ملک دشمنی تھی. شوکت ترین کی جو آئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پرسنل لائف جو ہے, ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب کریکٹر کے کتنے برے انسان ہیں, جو ان میں ساری حرکات ہے ریحمان کی کتاب سے سب کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ساری زندگی وہ اسکینڈلائز ان کی لائف رہی ہے, تھرڈ میرج سے لے کے سب کچھ. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایسی آڈیوز نہیں آنی چاہیے. پھر بھی کہہ کے بڑی مہربانی کی ہے پہلے خان صاحب کی آپ نے. نہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے فالوورز نے ماننا نہیں ہے, تو ایسی گھٹیا چیزوں کو کیا کرنا. دیکھیے اس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے, جس گناہ گار وہی شخص ہوتا ہے جس کی آڈیو ویڈیو نکل جاتی ہے, اور باقی سارے جو ہے نا وہ پارسا فرشتے بن جاتے ہیں. اس سماج میں, اس معاشرے میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, تو کسی کی ذاتی غلطیوں کی سیاسی سزا نہیں دینی چاہیے یہ, اور پھر اس کے سیاسی نتائج یا فوائد نہیں حاصل کریں. ایک بات میں کہوں عمار, جو عمران خان کے فالوور ہیں انہوں نے اخلاقیات کا معیار بدل دیا ہوا ہے. ان کے نزدیک اگر عمران خان کی جو بیٹی ٹیرین وائٹ ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اللہ جانے, لیکن اگر کسی اور کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. اگر اعظم سواتی کی کوئی مبینہ ویڈیو آتی ہے تو وہ بہت بڑا مظلوم ہو جاتا ہے, لیکن اگر زبیر عمر کی آتی ہے تو وہ بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اور خواتین کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اگر خان صاحب کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے, خیر ہے خان صاحب کو گناہ معاف ہے, لیکن کسی اور بندے کے وہ کرپشن آ جائے گی سامنے تو وہ اس کی آپ نے بیٹے سے 10,000 کی تنخواہ بھی معاف نہیں کرنی. خان صاحب کی اربوں کی جو توشاہانہ کی چوری ہیں وہ آپ نے کہہ دینا کہ اچھا ایک گھڑی بھی لے کے بیٹھ گئے, ایک زیور ہی لے کے بیٹھ گئے. تو اخلاقیات کا معیار بدل دیا گیا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کا جو سپورٹر اس کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. خان صاحب جتنی مرضی گناہ کر لیں, خان صاحب جتنی مرضی کرپشن کر لیں, ان کے نزدیک ہر دوسرا بندہ کرپٹ ہے سوائے خان صاحب کے. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی آڈیوز آنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا جو فالوورز ہیں انہوں نے خان صاحب کو اوتار سمجھ لیا ہوا ہے. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے خان صاحب کبھی نیند میں بھی اٹھتے ہوں گے نا تو اوئے نواز شریف کرافٹ, اوئے شہباز شریف کرافٹ, اور اب جو ہے نا نیند میں ان کی جو ہے نا اہلیہ کی آڈیوز چل رہی ہوں گی, اور وہ کہہ رہی ہوں گی یہ اتنے ہیرے جواہرات ادھر لے جاؤ, یہ سونے کی تھال ادھر لے جاؤ, یہ جو ہے موتیوں کا ہار ادھر لے جاؤ. جیسے الف لیلا کے سین نہیں ہوتے تھے اس طرح کی کچھ چیزیں انہیں یاد ہوتی ہیں. توشاہانہ سے اتنا تو لوٹا انہوں نے, یہ سارا کچھ ان کے گھروں میں تھالوں میں پڑا ہوگا, اور توشہ خانہ وہ اٹھا انہوں نے کے اشرفی میں پھینکتی ہوں گی, یہ تمہارے نہیں یہ بالکل غلط الزام ہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا ہوگا, نہیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا یہ تمہارے, انہوں نے ہمیشہ کہا ہوگا یہ ہمارے. خیر پنجاب کی سچویشن پر بات کرتے ہیں. بڑی کمپلیکس اور والیٹائل قسم کی سچویشن ہے, ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی, اور کلیئرٹی خان صاحب کو بھی نہیں ہے. ورنہ جب پرویز الہی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ جنرل باجوہ کے خلاف بات نہ کرتے. یا تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے پنجاب کی کوئی تحریک عدم اعتماد وغیرہ جمع کرا دے, جو کہ کرا دی گئی ہے, تو اس طرح حکومت گر جائے تاکہ وہ پھر
لیڈر بھی ثابت ہوں اور ان کو وہ بات پرویز الہی کے منت ترلے بھی نہ کرنے پڑے. کچھ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے مجھے. میرا اپنا خیال ہے کہ توڑنا خان صاحب بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ اب ایک زبان سے بات نکال چکے ہوئے ہیں. اور وہ خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان سے تو وہ IMF کے بعد خودکشی بھی کرنی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. مسئلہ پتہ کیا اس وقت مسئلہ ہے ان کے کیسز، ان کے کیسز جس میں وہ اٹکے میں بری طرح سے. آج بھی ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے تو وہ پھر وہ لگے تھے آزادی کی تحریک چلان جنرل باجوہ کا. تو میں نے کہا خان صاحب آج کہاں تقریر کریں؟ پتہ چلا کہ جی خان صاحب نے آج تجزیہ نگاروں اور اینکروں سے ملاقات کی. اچھا جب وہ تجزیہ نگاروں اینکروں کی ملاقات، میں نے کہا کہ وہ اتنی پرانی تقریر بیٹھ کے کیسے سنیں؟ جب ان کی تصویریں سامنے کہ کون سے تجزیہ نگار اینکر تھے، میں نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یہ خان صاحب تجزیہ نگار اینکروں سے نہیں اپنے فین کلب سے جو تھے نا بات کرے تو وہ تقریر کر سکتے تھے. ویسے وہ فین کلب جو ہے ظاہر ہے اس کو بڑے پارکس ملتے ہیں، بڑے فوائد ہوتے ہیں خان صاحب کے اتنے قریب ہونے کے، اور یہ ہے. لیکن دل میں تو وہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ اب اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہنا ہے دیکھے، اور بعد میں آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، دیکھا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا 11ویں منٹ کے بعد ورلڈ کپ کا قصہ شروع ہو جانا ہے، 15ویں منٹ کے حیرت کی بات پتہ کیا تھی؟ وہ کاپی پینسل پکڑ کے نوٹس لے رہے تھے جیسے کوئی نئی باتیں ہو رہی ہیں نا، پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور ابھی بھی کوئی بریکنگ نیوز آئی ہے، حیران کن خبر ہے کہ خان صاحب نے نواز شریف کو کرپٹ کہہ دیا، آصف زرداری کو کرپٹ کہہ دیا، باجوہ کرپٹ کہہ دیا، ورلڈ کپ جیت لیا. یہ فٹافٹ لکھ رہے ہوتے ہیں نا NKCD کر کے نا، بڑے غور سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن بہرحال پنجاب ابھی کلیئر نہیں ہو رہا اور کون سی پارٹی جیتے گی یا کس کی حکومت رہے گی. لیکن مجھے ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جائے اور یہاں پہ نئے الیکشن شو ہو جائیں یا کوئی یہاں کا والی وارث نہ ہو. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے تک ہم نے اکنامک سٹیبلٹی کی خاطر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونے دینی. اچھا تو خان صاحب یہ مان لیں گے؟ نہیں خان صاحب میٹر نہیں نہ کریں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ کیا. لیکن میں دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، انہوں نے کہنا جس کے درمیان تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، حالانکہ آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کو 186 بندے پورے کرنے چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق PTI کے بندے تو نہیں مل سکتے. کیا کاف لیگ کے بندے پرویز الہی کو چھوڑ کے شہزاد کی طرف آئیں گے؟ یہ بات ہے. چیزیں جو ہے نا وہ بھی بڑی ایمبیگوس ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے کلیئر ہونا، کلیئرٹی کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن واقعی یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ چلتی رہے، کیونکہ اکانومی کے حالات بہت خراب ہیں. یہ بات ماننی چاہیے کہ آپ کی IMF آپ کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے آپ کے گردشی قرضے اس کو ختم کریں. ختم کیسے کرنا ہے؟ ٹیکس مزید بڑھائیں، آپ بجلی کے بل بڑھائیں، آپ گیس کے بل بڑھائیں. حکومت یہ چیز نہیں مان رہی ہے. سعودی عرب سے ابھی تک آپ کو جو ڈپازٹ آنے تھے 3 ارب کے نہیں آئے، قطر سے آنے تھے وہ نہیں آئے، ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل ملنا، گیس ملنا وہ بھی طے نہیں ہو رہا. چیزیں بڑی وہ اس میں ہیں. لیکن اگر آپ کے ملک کے حالات اس طرح کے ہوں گے، اور جو قطر اور سعودی عرب اور جو دبئی ہے ان کے پہلے سے یہ کہ اگر یہی سیٹ اپ چلتا تو ہم امداد کریں گے، عمران خان نے آنا تو ہم نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں. تو چیزیں جو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بڑی لارجر پکچر میں دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جو ہے نا وہ جو ہمارے ملک جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا بھئی آخر میں ہم نے جو شجاعت سے بات شروع کی، لیکن خان صاحب کی مختلف قسم کی مدد آ رہی ہے نا. تو پہلے کبھی امریکہ سے مدد آ رہی ہوتی تھی، کبھی ٹرمپ خان صاحب کے نعرے لگا رہا ہوتا یا کم از کم ہمیں بتایا یہی جا رہا تھا. اب وہ مدد کے لیول گرتے جا رہے ہیں. کبھی مثلا جنرل باجوہ، جنرل آصف غفور، جنرل فیض حمید، یہ لوگ خان صاحب کی مدد کرتے تھے. ہم ڈر کے مارے کانپنا شروع کر دیتے تھے کہ یار خان کچھ نہ کیا جائے، بڑی پینٹی لگ رہی. لیکن اب جو ہے خان صاحب کی مدد کو کون شیر نکلا ہے، اور وہ ہے عثمان بزدار. اس نے کہا میرے سینے میں بڑے راز ہیں جو میں نے کھول دیے نا. اب اس میں ظاہر ہے فرح گوگی، پنکی پیرنی، شہباز گل، فیاض چوہان، اور میں اس کو تو جس نے جدھر کہا نا الحمدللہ عثمان بزدار تھا ادھر مڑ گئے. ٹرینڈ ہو رہا تھا. ہاں وہ ٹرین ہو رہے تھے. اور اب میرا خیال ہے چونکہ وہ ٹرین ہو چکے ہیں لہذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے. میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی بڑی بے چینی سے انتظار کیجئے گا یہ عثمان بزدار صاحب کے انکشافات. کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ عثمان بزدار صاحب
انکشافات کیا کریں گے؟ اچھا ضرور بتائیے گا بھئی یہ ہم دونوں میاں بیوی نے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سلسلہ شروع کیا، ہم نے آپ کا ریسپانس اچھا دیکھا، کوشش کریں گے کہ تقریباً روز ہی رات کو ایک چھوٹا سا لائٹر ٹون میں پولیٹیکل اپڈیٹ کر دیا کریں، اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے تو بہت شکریہ، نہیں دیں گے تب بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.